اللہ اکبر۔ اور جب انسان طریقت کی روح سے دیکھتا ہے اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے حقیقت و معرفت سے آشنائی عطا فرمائی ہے، وہ لوگ جن کو باطنی نظر عطا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کسی ولی کی طرف تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، ان کی نظر ختم ہو جاتی ہے، لیکن ولی کی شان ختم نہیں ہوتی۔ مقامات اتنے اونچے ہیں کہ نظر کی حد ختم ہو جاتی ہے، لیکن ولی کا مقام نظر تک نہیں آتا۔ تو وہ ولی کی شان اور مقام سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا نظام الدین اولیاء کے ہم اصل ہیں۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا ہے۔ تو سیدنا نظام الدین اولیاء نے فرمایا اپنے مرید کو، حضرت امیر خسرو کو فرمایا کہ خسرو کبھی ان کی محفل میں بھی جایا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی کئی بار سنا چکا ہوں، لیکن اس وقت میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے۔ تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا حضرت امیر خسرو کو کہ کبھی ان کی محفل میں بھی جایا کرو، بڑے مشہور ولی ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں۔ امیر خسرو اپنے مرشد کا حکم مان کر اس ولی کی محفل میں حاضر ہو گئے۔ جب محفل مکمل ہوئی تو وہ جو ولی تھے جن کی خدمت میں حاضر ہوئے امیر خسرو، وہ ولی نے فرمایا امیر خسرو کیسے آئے؟ انہوں نے کہا حضور میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ آپ کی محفل میں بھی حاضر ہوا کروں، تو میں حاضر ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خسرو کبھی تمہارے مرشد کو میں نے بارگاہ رسالت میں دیکھا نہیں، سبحان اللہ، ہماری وہاں اکثر حاضری ہوتی ہے سبحان اللہ، لیکن کبھی تیرے مرشد کو نہیں دیکھا وہاں۔ اب سے حضرت امیر خسرو کے دل پہ تھوڑا سا طبیعت پہ ملال گزرا، تھوڑی پریشانی ہوئی کہ یار اب میں ان کو یہ بھی تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی پتا ہے کہ ولی حق ہے، برحق ہے یہ، اور ہے بھی بہت بڑے ولی۔ اب میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ ان کی محفل میں حاضر ہوں، سو ان کی بات میں شک بھی نہیں ہے، انکار میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات میں کیسے مانوں کہ میرے مرشد حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات بھی ماننے میں نہیں آتی تھی۔ امیر خسرو تھوڑا سا پریشانی کی حالت میں واپس آ گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، پوچھا خسرو پریشان کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور بس ایک بات سنی ہے، وہ ذرا مجھے طبیعت پہ گران گزری ہے۔ پوچھا خسرو کیا بات؟ انہوں نے کہا حضور بس میں زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتا اس بات کو۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا خیر ان کی محفل میں حاضری دیا کرو، پھر سے فرما دیا۔ امیر خسرو تھوڑے سے عرصے بعد دوبارہ ان کی محفل میں حاضر ہو گئے، تو انہوں نے دوبارہ فرما دیا۔ جب لوگوں سے معاملات مکمل ہوئے، میل جول ختم ہوا، فرمایا خسرو میں اکثر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن تیرے مرشد کو کبھی نہیں وہاں دیکھا۔ آپ پہ پھر وہی کیفیت تاری ہوئی، آپ نے کہا یہ کیا فرما رہے ہیں اور میں بات کیسے مانوں؟ امیر خسرو پھر واپس آئے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے بتاؤ۔ پھر انہوں نے بتانی پڑی بات کیونکہ دوبارہ ہو چکی تھی۔ عرض کی حضور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی تیرے مرشد کو دیکھا نہیں بارگاہ رسالت میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ خسرو ایسا کرو، پھر سے ان کی محفل میں جانا اور پھر وہ یہ بات کریں گے نا، اگر یہی بات کہ تیرے پیر کو نہیں دیکھا، تو تم یہ کہنا کہ حضور آپ مجھے بارگاہ رسالت میں لے جائیں، آپ مجھے اس بارگاہ میں حاضر کر دیں، اپنے مرشد کو میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا اور لے کر مجھے آپ نے جانا۔ انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، خوش ہو گئے۔ جب امیر خسرو دوبارہ حاضر ہوئے، انہوں نے پھر فرما دیا خسرو کبھی تیرے پیر کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا حضور بھی ایسا کریں کہ آپ مجھے بارگاہ رسالت میں لے جائیں، اپنے پیر کو میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ اب وہ بھی کیونکہ اللہ کے بہت بڑے محبوب تھے، ولی تھے،
انہوں نے امیر خسرو کے سینے پر ہاتھ رکھا اپنا، ہاتھ مبارک رکھا بس، اور ایسی توجہ کی امیر خسرو ہوئے بے ہوش اور روح پہنچ گئی بارگاہ رسالت میں، روحانی طور پر حاضری کروا دی اسی وقت۔ اب جب بارگاہ رسالت میں امیر خسرو حاضر ہوئے، دیکھا کہ سامنے امام الانبیاء خاتم المرسلین سبحان اللہ، شمع رسالت سامنے تشریف فرما ہے، اور سارے اولیاء زمان پروانے بن کے حضور کی طرف رخ انور اپنے کر کے حاضر ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور کے چہرہ انور کی طرف۔ اب خسرو جب حاضر ہوئے، عرض کی جھک کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ حضور نے جواب ارشاد فرمایا، حضور نے پوچھا خسرو کس لیے حاضر ہوئے ہو؟ کہا حضور اپنے مرشد کو ڈھونڈنے کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا کہ یہ بیٹھے ہیں، اولیاء بیٹھے ہیں جن کو میری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، ان میں سے دیکھ لو۔ اب کیونکہ جہاں امیر خسرو تھے ادھر سے سارے اولیاء کا چہرہ دوسری طرف تھا، حضور کی طرف تھا۔ امیر خسرو آتے گئے آگے اور سب کے چہرے دیکھتے 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 حضور کے پاس پہنچ گئے۔ جب سب کو دیکھ لیا تو دیکھا کہ واقعی خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں موجود نہیں تھے۔ چہرے پہ تھوڑا سا وہی کیفیت طاری ہوئی، افسردگی کے آثار تھوڑے سے نمایاں ہوئے۔ حضور نے فرمایا خسرو پریشان کیوں، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے حضور اپنے مرشد کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن ملے نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بس یہی ایک کچہری نہیں ہے، ایک کچہری سے اوپر بھی لگتی ہے، وہاں جا کے ڈھونڈو۔ حضور نے جب اشارہ کیا نا کہ وہاں جاؤ، بس حضور کے اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ اوپر والی کچہری میں۔ اب یہ تو اشارہ ہی ہے نا، پھر حضور کا تو اشارہ ہی کرنا ہے۔ جس کو بارے کل عالم کی پرواہ نہیں ہے، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نے اب اشارہ کیا، فرمایا خسرو اوپر والی محفل میں ڈھونڈو جا کے اپنے مرشد کو۔ اب خسرو اوپر والی محفل میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اسی طرح حضور اوپر والی کچہری میں بھی جلوہ فرما رہے۔ حضور نے وہی بات ہی سلام عرض کیا، حضور نے جواب ارشاد فرمایا۔ حضور نے پوچھا ہاں جی کس لیے؟ کہا حضور مرشد کو ڈھونڈنے کے لیے۔ فرمایا دیکھ لو، سارے بندوں کو دیکھا جو بارگاہ میں حاضر تھے، ظاہر وہ اولیاء تھے، دیکھا تو نہیں ملے، پھر ویسے افسردگی۔ فرمایا خسرو بس یہی نہیں ہے، اس سے اوپر بھی ہے، ایک کچہری اوپر بھی لگتی ہے، جو وہاں ڈھونڈو۔ حضور نے اشارہ کیا تو اوپر والی مجلس میں حاضر ہو گئے، وہاں بھی حضور، بندے چینج، باقی سب اولیاء تبدیل ہوتے جاتے۔ اب حضور تو نہیں نا تبدیل، ان جیسا تو نہ رب نے پہلے کوئی بنایا تھا نہ بعد میں کوئی بنایا۔ تو پروانے جس طرح کے مرضی ہوں اعلیٰ سے اعلیٰ، آخری بھی شمع تو حضور ہی ہے، عالم میں جس کا پروانہ ہے۔ حضور صاحب نے جلوہ فرما سلام عرض کی، وہی بات ہوئی۔ حضور نے فرمایا دیکھ لو، دیکھ لیا، وہاں بھی نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا کہ خسرو ایک کچہری اس سے اوپر بھی لگتی ہے، چوتھی میں پہنچ گئے، پانچویں میں پہنچ گئے، چھٹی میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پھر وہی سارا واقعہ ہوا۔ عرض کی حضور یہاں بھی نہیں ملے، چہرے پہ دھیرج سن رہی۔ حضور نے فرمایا خسرو اس سے اوپر بھی ایک لگتی ہے اور وہ آخری ہے، آپ وہاں جا کے چلے۔ دیکھیں حضور چاہتے تو امیر خسرو کو پہلی باری وہاں جا سکتے ہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کارے کل بنایا کارے کل بنایا، لیکن مقصود کیا تھا کہ یہ دکھانا کہ اولیاء درجہ بدرجہ ہوتے ہیں، ان کی کچہریاں بھی درجہ بدرجہ لگتی ہیں، تاکہ بعد میں کوئی جانے والا اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو گیا میں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو فلاں پیر کا بڑا نام سنا ہے، فلاں ولی کا بڑا نام سنا ہے، ان کو تو کبھی دیکھا نہیں۔ اب ایسے ہو سکتا ہے نا؟ اب دیکھیں آج کل بھی ہم کسی کا نام سنیں یا ہمارے پیر بھائی کسی اور کا نام سنیں یا کوئی ہمارا سنیں اور ان کے پیر صاحب کو حضوری حاصل ہو سکتا ہو وہ 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ان کی حاضری لگتی ہو، اب وہ بندہ کہے کہ مجھے تو آسانی سے نظر نہیں آئے،
یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اور ایسا ہوا بھی ہے. تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو چلا گیا اس طرح امیر خسرو جب آخری کچہری میں پہنچے تو دیکھا وہ اسی طرح سے سارے لوگ دیکھ لیے. جب عرض کی حضور ان میں بھی نہیں ملے, آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ آخری ہے, اب تو یہاں بھی نہیں ملے. حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ میرے قریب آؤ. امیر خسرو قریب حاضر ہو گئے, فرمایا تھا اور قریب آؤ. انتہائی قریب آئے تو دو شخصیات حضور کے قدمین میں حاضر تھی, اور رخ انور پہ تھوڑا سا پردہ تھا دونوں جانب. حضور نے فرمایا کہ ان میں سے دیکھو یہ دو بندے رہ گئے. تو ایک پردہ ہٹا کے جب ان کو زیارت کرائی گئی تو حضور سیدنا غوث الاعظم سرکار پیر دستگیروں کی دستگیر حضور غوث الاعظم حضور کے قدموں میں حاضر سب سے قریب. پھر جب دوسری ہستی کی زیارت کی تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضور کے قدموں میں بالکل قریب حاضر. تو دکھانا یہ مقصد تھا کہ تمہارا پیر سارے پیروں سے اوپر والی نشست میں اور اس وقت میرے سب سے قریب ہے, اس لیے اس ولی کو نظر نہیں آئے. اگر اس کچہری میں بھی وہ ہوتے, اگر اسی کچہری میں وہ بھی ہوتے تو ان کو تو بھی نہیں پتا ہونا تھا کہ آخری سب سے آگے ہی بیٹھے, کیونکہ چہرہ ان کا تو حضور کی طرف. تو ہوتا اس طرح ہے. اب کیونکہ اس میں سے نکتہ یہ نکلتا ہے کہ حضور غوث الاعظم تو ہمیشہ کے لیے ہی نہیں ہے, پہلے سے لے کے آخر تک. اور پھر ان کے علاوہ جو ولی وقت کا سب سے محبوب ولی ہوتا ہے, حضور کے سب سے قریب ہوتا ہے, وہ بھی دوسری جگہ پر ہو حاضر ہوتا ہے. غوث تو ہمیشہ کے لیے ہے نا, ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا. تو پھر جو ہر وقت میں, کیونکہ ایک ولی ایسا ہوتا ہے جو سب کا امام ہوتا ہے, سب سے عظیم ہوتا ہے, تو وہ ولی پھر اس وقت حضور کے سب سے قریب ہوتا ہے.